بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا، وہ ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ پھر چوتھی شب آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پھر آپ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت سائرہ سے کہا آج مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ نے کہا بہت اچھا، آپ اللہ کے حکم کو بجا لائیں اور اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اس گفتگو کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا تم آج اپنے باپ کے ساتھ دعوت اللہ میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنے ساتھ لے لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے حاجرہ تمہارا بیٹا اسماعیل آج کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک دعوت پر گیا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، کبھی تو نے سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہو؟ ابلیس نے کہا اے حاجرہ تو جانتی ہے خدا نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب شیطان وہاں سے مایوس ہوا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا۔ شیطان لعین نے یہ گمان کیا کہ اسماعیل تو ابھی بچہ ہے، یہ آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹک جائے گا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا میں اپنے باپ کے ساتھ دعوت اللہ پر جا رہا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں آج ذبح کرنے کو لے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان لعین، کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بے گناہ ذبح کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے؟ شیطان نے کہا تمہارے باپ کو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر تو 1000 جانیں بھی میری خدا کی راہ میں قربان ہیں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا دور نکل گئے تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی انہوں نے اپنے لختے جگر کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بس اے میرے بیٹے مجھے بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا اے میرے ابا جان، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ تو اللہ کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم سے سوئے تو رحمت رب سے آپ کو اس خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جلدی پورا کیجیے، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں پائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور نافرمان نہیں ہوں، اس لیے جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان لعین کوئی وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا اس شیطان لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اسی طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، اب جس کو اس وقت مینا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تمہارا کیا صلاح و مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل بولے میری 1000 جانیں خدا کی راہ میں قربان ہیں، خدا کا شکر ہے آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ سے جس طرح ممکن ہو جلدی کیجیے اور خدا کا حکم بجا لائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے گزارش کی، اے ابا جان میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم سے حرکت میں نہ آ جائے۔ دوسری یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے کہ میرا منہ آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے۔ تیسری یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کے میری والدہ محترمہ کو میرا سلام کہیے گا اور میرا خون سے بھرا ہوا کرتا ان کو دے دینا، تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد چھری اور رسی نکالی اور رسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں خوب اچھی طرح باندھ لیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیا تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے نہ دیکھ سکیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر بحکم خدا گلا نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان سے کہا کہ اب کی مرتبہ چھری کی نوک گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کریں، شاید آپ کامیاب ہو جائیں اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کر چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا آپ کو کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو 1 دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لیں کہ حکم الہی سب سے بہتر ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری کو چلایا۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنت سے ایک دمبا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر چھری چل پڑی اور دمبا ذبح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا ذبح پڑا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سنت آنے والی نسلوں کے لیے کام کر دی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔